الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الحمدللہ تعالی. آج ہمارے بیان کا عنوان ہے رشتہ داروں سے حسن سلوک. یہ بیان علمی بھی ہے، تبلیغی اور اصلاحی بھی ہے. جو علمی گفتگو ہو ان کو بھی سمجھنا ہے، جو ترغیبی اصلاحی بیان ہو اس کو بھی اپنے دل میں بسانا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء کی آیات میں ارشاد فرمایا: اور ماں باپ سے بھلائی کرو، اور رشتہ داروں سے، اور یتیموں اور محتاجوں سے، اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے سے، اور کروٹ کے ساتھی اور راہگیر سے، اور اپنی باندی غلام سے بھلائی کرو. بے شک اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی اترانے والا، بڑائی مارنے والا. محترم بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے والدین اور رشتہ داروں کے علاوہ یتیموں، مسکینوں، دور و نزدیک کے پڑوسیوں، کروٹ کے ساتھیوں یعنی بیویوں یا صحبت میں رہنے والوں، اور راہگیروں یعنی مسافروں اور مہمانوں، اور باندیوں اور غلاموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے.
اور یہ جتنے افراد کا ذکر خیر ہوا جن کے بارے میں حسن سلوک کا بیان فرمایا، ان سب میں سب سے زیادہ تاکید والدین کے لیے ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ رشتہ داروں کے لحاظ سے سب سے بڑا حق اور سب سے زیادہ حسن سلوک کی تاکید والدین کے لیے ہے۔ اور جب ہم مخلوق کے لحاظ سے بات کرتے ہیں تو یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ مخلوق خدا میں سب سے بڑا اور سب سے پہلا حق جو ہے وہ محبوب خدا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ آپ کا سب سے بڑا حق ہے، اور آپ کے حق کے بعد دیگر انبیاء کرام اور رسول اعظام علیہم الصلاۃ والسلام کا حق ہے، ان کا درجہ ہے، ان کا مقام ہے۔ اور ان حضرات قدسیہ کے بعد صحابہ کرام، اہل بیت کرام اور ائمہ دین اور اولیاء کاملین اور مرشد کامل کا درجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کرام کا درجہ، ان کے بعد صحابہ اور اہل بیت کرام کا درجہ، ان کے بعد ائمہ دین کا درجہ، ان کے بعد اولیاء کاملین و بزرگان دین کا درجہ، مرشد کامل کا درجہ۔ اب مرشد کامل کے بعد پھر ماں باپ کا حق اور درجہ ہے، اور ماں باپ کے بعد ذوی القربیٰ کا مقام ہے، اور ان کے بعد یتیموں، مسکینوں اور پڑوسیوں کا مقام ہے۔ یہ ترتیب اچھی طرح ہمیں حفظ بھی کرنی ہے، ذہن نشین بھی کرنی ہے، اور اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے حقوق کی ادائیگی بھی کرنی ہے، حسن سلوک کا معاملہ بھی کرنا ہے۔ اب ایک لفظ استعمال ہوا کہ والدین کے بعد ذوی القربیٰ کا مقام ہے۔ اب یہ ذوی القربیٰ سے کیا مراد ہے؟ ذوی القربیٰ سے مراد دور و نزدیک کے تمام رشتہ دار ہیں، دور و نزدیک کے تمام رشتہ دار ہیں، خواہ ان سے نسبی رحمی تعلق ہو یا سسرالی تعلق ہو یا رضائی تعلق ہو۔ تو اب اس طرح ذوی القربیٰ کی 3 اقسام ہو گئی۔ ذوی القربیٰ کی کتنی اقسام ہو گئیں؟ پہلی قسم ہے ذوی الارحام۔ کیا کہا میں نے؟ پہلی قسم ہے ذوی الارحام۔ اس کا معنی ہے کہ جن کے ساتھ نسبی و رحمی رشتہ ہو، باپ کی طرف سے رشتہ ہو یا ماں کی طرف سے رشتہ ہو، یہ ذوی الارحام۔ ویسے تو ذوی الارحام بنیادی طور پر رحم کا رشتہ کہلاتا ہے، ماں کے پیٹ کا رشتہ، لیکن علماء کرام نے جو باپ کی طرف سے نسبی رشتہ ہے اس کو بھی ذوی الارحام میں شامل فرمایا ہے۔ تو ذوی الارحام میں نسبی رشتہ بھی ہے، رحمی رشتہ بھی ہے، باپ کی طرف سے بھی رشتہ ہے، ماں کی طرف سے جو رشتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ پہلی قسم یہ ہو گئی۔ دوسری قسم ہے سسرالی رشتہ دار، اور سسرالی رشتہ دار وہ ہے جن سے نکاح کے سبب رشتہ بنتا ہے، جن سے شادی کرنے کے سبب رشتہ بنتا ہے۔ تیسری قسم ہے رضائی رشتہ دار، جن سے دودھ کی وجہ سے رشتہ قائم ہوتا ہے۔ تو ذوی القربیٰ کی 3 اقسام، ان کو آپ ذہن نشین کر لیں۔ پہلی قسم جو ہے ذوی الارحام، دوسری سسرالی رشتہ دار، تیسری رضائی رشتہ دار۔ اب یہاں ایک بات اور آپ نے سمجھنی ہے،
یہ ذوی القربا کے تینوں رشتے اپنی جگہ، لیکن ان کے علاوہ ایک اور رشتہ ہے کہ جس کا خیال کرنا ہم سب پر لازم ہے، اور وہ رشتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کا۔ چنانچہ اس بارے میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ وبالوالدین احسانا وذی القربی کی تفسیر میں فرماتے ہیں، جب ماں باپ رشتہ دار اپنے اہل قرابت ہیں اور ان کے حقوق اپنے ذمہ ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل قرابت بھی سب مسلمانوں کے بزرگ ہیں، ان کے حقوق بھی ہم پر لازم ہیں۔ رب تعالی فرماتا ہے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں لیتا، جو تمہیں تبلیغ کرتا ہوں، رشد و ہدایت کی تعلیم دیتا ہوں، حق کی دعوت دیتا ہوں، اس پر تم سے کوئی مال متاع، کوئی جائیداد، کوئی اجرت طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت۔ اگر مانگتا ہوں تو میرے جو قرابت دار ہیں، میرے جو رشتہ دار ہیں، رشتے میں جو مجھ سے جڑے ہوئے ہیں، میں ان کی محبت تم سے مانگتا ہوں۔ مفسر قرآن صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر خزائن العرفان میں اس کی تفسیر یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ معنی یہ ہے کہ میں ہدایت و ارشاد پر کچھ اجرت نہیں چاہتا، لیکن قرابت کے حقوق تو تم پر واجب ہیں، ان کا لحاظ کرو۔ میرے قرابت والے تمہارے بھی قرابتی ہیں، انہیں ایذا نہ دو۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قرابت والوں سے مراد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک، سادات کرام، یہ ہمارے روحانی رشتہ دار ہیں، یہ ہمارے روحانی رشتہ دار ہیں۔ اور صدر الافاضل علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے اقارب کی محبت، حضور کی محبت اور آپ کے رشتہ داروں کی محبت، یہ دین کے فرائض میں سے ہے، ان کو ہلکا نہ سمجھیں، یہ فرائض میں سے ہے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں تا قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل قرابت یا اولاد کا احترام، ان کی تعظیم، ان سے محبت کرنا مسلمانوں پر لازم ہے، کہ ان کے گھر سے ہمیں ایمان ملا، قرآن ملا، بلکہ ہمیں رحمان ملا جل جلالہ۔ یہ حضرات روحانی ذوی القربا ہیں، اس سے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو اہل بیت اطہار اور صحابہ کبار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، رضی اللہ تعالی عنہم کی شان میں گستاخیاں کرتے رہتے ہیں۔ محترم بھائی اور بزرگوں، یہ بات بھی آپ کے اوپر روشن ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار، ان کا ادب اور ان کا احترام اور ان کی تعظیم اور ان کے بارے میں اچھا کلام، یہ بھی ہم پر لازم ہے۔ اور ذوی القربا جو رشتہ داری سے ہمارے دور اور نزدیک کے رشتہ دار، اس میں 3 طرح کے رشتے آپ کے سامنے بیان ہوئے۔ ذوی الارحام، جن سے نسبی یا رحمی رشتہ ہو، دوسرے سسرالی رشتہ دار، تیسرے رضائی رشتہ دار۔ اب یہ دیکھنا ہے اب ان رشتہ داروں میں سب سے بڑا حق کس کا ہے۔ یہ بات تو آپ کو بیان کر دی گئی کہ ذوی القربا سے بڑا حق جو ہے وہ والدین کا ہے، یہ بات تو آپ کے سامنے عیاں ہو گئی۔ اور اب
ذوی القربہ میں کس کا مقام سب سے زیادہ ہے؟ ذوی القربہ میں سب سے بڑا حق اور سب سے زیادہ حسن سلوک کی تاکید جو ہے وہ ذوی الارحام کے ساتھ ہے، اور ان کے بعد دیگر رشتہ داروں سے۔ اور ذوی الارحام کون ہے؟ آپ کو یاد ہو گیا، نسبی یا رحمی جن سے رشتہ ہو، یا تو باپ کی طرف سے رشتہ دار ہوں یا ماں کی طرف سے رشتہ دار ہوں، یہ دونوں طرح کے جو رشتہ دار ہیں یہ ذوی الارحام کہلاتے ہیں۔ ذوی القربہ میں ماں باپ کے بعد، والدین کے بعد سب سے بڑا حق جو ہے اور سب سے زیادہ حسن اخلاق کی، حسن سلوک کی جو تاکید ہے وہ ذوی الارحام کے ساتھ ہے۔ اور ذوی الارحام میں جو سب سے پہلا حق ہے وہ کس کا ہے؟ ذوی الارحام میں سب سے پہلا حق اولاد کا ہے۔ ان کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، ذوی الارحام میں سب سے پہلا حق اولاد کا ہے، اور اس کے بعد پھر بہن بھائیوں کا ہے، اس کے بعد دیگر رشتہ دار، خالہ، پھوپھی، ماموں، چاچا وغیرہ۔ اب اسی ترتیب سے ان کے حقوق کا لحاظ رکھنا ہے۔ یہ تو بات ہو گئی ذوی الارحام کی، اور انشاءاللہ ذوی الارحام کے بارے میں ایک تفصیلی بیان الگ سے بھی ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب آ جائیں اگلی رشتہ داری، رضائی رشتہ داری، وہ رشتہ جو دودھ کی وجہ سے قائم ہوتا ہے۔ پہلے اس کے بارے میں فقہی حکم سمجھ لیجئے۔ بچے نے جس عورت کا دودھ پیا 2.5 سال کی عمر میں، 2.5 سال کی عمر تک، بچے کی عمر 2.5 سال کے عمر تک اس نے جس عورت کا دودھ پیا وہ عورت اس بچے کی ماں ہو جائے۔ ویسے تو دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ 2 سال ہے، 2 سال سے زائد بچے کو دودھ پلانا جائز نہیں، لیکن رضاعت کا مسئلہ 2.5 سال تک لگتا ہے۔ 2 سال تک تو حکم ہے کہ اس دوران دودھ پلانا جائز ہے۔ 2 سال بچہ ہو یا بچی ہو، کوئی قید نہیں کہ بچی کا یہ عرصہ، بچے کا کوئی ایسی بات نہیں۔ بچی اور بچے دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے، 2 سال تک انہیں دودھ پلانا عورت کو جائز ہے، لیکن رضاعت کے لیے 2.5 سال کا عرصہ ہے۔ اگرچہ 2 سال کے بعد دودھ پلانا ناجائز ہے، مگر 2 سال کے بعد 2.5 سال کے عرصے تک دودھ پلایا تو رضاعت ثابت ہو جائے گی، دودھ پلانے والی شرعاً ماں قرار پائے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب وہ ماں ہو جائے گی، اور اس عورت کا شوہر جس کے سبب عورت کا دودھ اترا ہے وہ اس دودھ پینے والے بچے کا باپ ہو جائے گا، اور اس عورت کی تمام اولادیں اس بچے کے بھائی بہن ہو جائیں گے، خواہ وہ اسی شوہر کے ہوں یا دوسرے شوہر سے ہوں۔ اس بچے کے دودھ پینے سے پہلے کی اولادیں ہوں یا دودھ پینے کے بعد کی اولادیں ہوں یا دودھ پینے کے ساتھ کی اولادیں ہوں، وہ سب کی سب اس کی بہن بھائی ہو جائیں گے، اور دودھ پلانے والی عورت کے بھائی اس بچے کے ماموں بن جائیں گے، اور اس دودھ پلانے والی عورت کی بہنیں اس بچے کی خالہ بن جائیں گی۔ یوں ہی اس شوہر کی جو اولادیں ہیں اس بچے کے بھائی بہن ہو جائیں گے، اور اس شوہر کے بھائی اس بچے کے چچا کہلائیں گے، اور اس شوہر کی بہنیں اس بچے کی پھوپھی کہلائیں گی، خواہ اس شوہر سے یہ اولادیں اسی دودھ پلانے والی عورت سے ہوں یا کسی دوسری عورت سے ہوں، اور شوہر کے ماں باپ اس بچے کے دادی دادا بن جائیں گے، اور اس دودھ پلانے والی عورت کے ماں باپ اس بچے کے نانی نانا بن جائیں گے۔ یہ رشتہ داریاں آپ کی سمجھ میں آ گئیں؟ اچھا، یہ تو ایک سمجھانے کے لیے تھا کہ دودھ کا رشتہ کس طرح قائم ہوتا ہے۔
اب جو رضائی رشتہ داریاں ہیں جو دودھ کی نسبت سے قائم ہوئی ہیں، چاہے وہ بہن بھائی بن گئے ہوں، ماں باپ بن گئے ہوں، چاہے وہ ماموں بن گئے ہوں، خالہ بن گئے ہوں، پھوپھی بن گئے ہوں، اب ان میں سب سے زیادہ حسن سلوک کی تاکید اور بڑا حق جو ہے وہ رضائی ماں باپ کا ہے۔ رضائی رشتہ داروں میں سب سے بڑا حق رضائی ماں باپ کا ہے، ان کے بعد ان کی اولاد اور ان کے بعد دیگر رشتہ دار۔ اب جب آپ نے یہ بات سمجھ لی تو اب ایک حدیث پاک اس طرف بھی آپ نے غور کرنا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث پاک نقل فرمائی۔ حجاج بن حجاج اسلمی رضی اللہ تعالی عنہما اپنے والد گرامی سے نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی چیز مجھ سے دودھ پینے کا حق ادا کرا سکتی ہے؟ میں کون سا کام کروں، کون سا عمل کروں کہ جس عورت نے مجھے دودھ پلایا ہے میں اس کا حق ادا کر دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غرۃ عبدا او امۃ، آپ نے فرمایا غلام یا لونڈی کی پیشانی۔ اب اسے سمجھے اس معنی کو۔ عربوں کے ہاں اس بات کو پسند کیا جاتا تھا کہ وہ اجرت پر بچوں کو دودھ پلواتے تھے، اور جب بچہ دودھ پی کر فارغ ہو جاتا تو پھر جس عورت نے دودھ پلایا اس کو اجرت کے علاوہ بھی انعام و اکرام سے نوازا جاتا تھا۔ یہ وہاں کا دستور تھا۔ تو اب یہ صحابی اسی پیرائے میں بات کر رہے ہیں کہ جو انعام و اکرام دیا جاتا ہے میں کون سا انعام دوں، کون سا تحفہ دوں، کیا خدمت کروں اس دودھ پلانے والی دائی کی کہ جس سے اس دودھ کا حق ادا ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ خدمت کا حق خدمت کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس نے تمہیں دودھ پلایا، خدمت کی، تو اب ایسا کرو اسے اعلیٰ درجے کی لونڈی یا غلام دے دو، اور اگر وہ خود کسی کی لونڈی ہے تو اسے آزاد کر دو، یا اس کا شوہر کسی کا غلام ہے تو اس کو آزاد کر دو۔ پھر بھی سن لو کہ تم انہیں لونڈی دے دو، غلام دے دو، یا لونڈی غلام ہونے کی صورت میں آزاد کرا دو، پھر بھی اس دودھ پلانے والی کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اس کا ادب و احترام، اس کی تعظیم، اس کی خدمت، اس کا حق تم پر لازم رہے گا۔ اب غور کریں کہ جب دودھ پلانے والی عورت کی جتنی چاہے خدمت کر لو اس کا حق ادا نہیں ہو رہا، تو جو حقیقی ماں ہے، جس نے جنا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، اس کے حق کا عالم کیا ہوگا۔ اب آئیے کچھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، اور آپ کے ذکر خیر اصل عبادت تو یہی ہے، آپ کا ذکر کرنا ذکر الانبیاء من العبادہ۔ اللہ اکبر۔ آپ کی رضائی مائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی مائیں جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا، امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تعداد 3 بیان کی ہے۔ نمبر 1 حضرت بی بی سویبہ رضی اللہ تعالی عنہا، دوسری حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، تیسری حضرت بی بی ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو یوں بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 عورتوں نے دودھ پلایا، 3 تو وہ جن کا ذکر ہوا، اور چوتھی آپ کی والدہ ماجدہ نے۔
آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو 7 دن دودھ پلایا، تو 4 عورتوں نے آپ کو دودھ پلایا، اور تمام دودھ پلانے والی ایمان لائیں۔ 3 تو اپنی زندگی میں مومنہ ہو گئیں، اور حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وصال کے بعد زندہ فرما کر انہیں کلمہ پڑھایا اور شرعی مومنہ اور صحابیہ بنایا۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ معاذ اللہ وہ کفر پر موت ان کی ہوئی، ہرگز نہیں۔ کفر پر تو موت اس کی ہو کہ جو نبی کی نبوت کا انکار کرے۔ اور جب حضرت بی بی آمنہ کا وصال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 یا 7 سال تھی، ابھی تو اعلان نبوت ہی نہیں ہوا، تو نبوت کا انکار کیسے ہوگا؟ تو آپ مومنہ تھیں، صالحہ تھیں، اور اس پر بھی انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو بیان ہوگا۔ تو لیکن شرف صحابیت سے آپ کو مشرف کرنا تھا، تو سرکار نے اپنی اس خصوصیت کا استعمال کیا، آپ کو قبر سے زندہ فرمایا، اس کے بعد آپ کو کلمہ پڑھا کر اپنی صحابیہ بنایا، یہ خصوصیت آپ کو عطا کی گئی۔ تو 4 مومنہ ایمان والیاں ہیں۔ آئیے اب 3 جو رضائی مائیں ہیں ان کا کچھ ذکر خیر کرتے ہیں۔ صلو علی النبی۔ پہلی خاتون سیدتنا ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا حسن سلوک فرمایا؟ ہم تو حسن سلوک سیکھ رہے ہیں نا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ تو آپ کی جب بچپنا تھا جب ہی وصال کر گئی، اب یہ رضائی مائیں سامنے تھیں، ان سے آپ کا حسن سلوک کیا تھا؟ اس سے ہم نے سیکھنا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ ہم نے کیسے سلوک رکھنا ہے۔ چنانچہ منقول ہے کہ حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 7 دن آپ کو دودھ نوش فرمایا، پھر چند دن بی بی ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو دودھ پلایا۔ اور یہ بی بی ثویبہ ابو لہب کی لونڈی تھی۔ کس کی لونڈی تھی؟ جس کی مذمت میں قرآن کی پوری سورت نازل ہوئی ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو ثویبہ دوڑی دوڑی آئی، اپنے مالک اپنے آقا ابو لہب سے کہنے لگی کہ تمہارے مرحوم بھائی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، تمہارے یہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب نے سنا کہ بھتیجا پیدا ہوا، بڑا خوش ہوا، اور خوش ہو کر انگلی کے اشارے سے کہا کہ میں نے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں تجھے آزاد کر دیا۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنا خواب بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ابو لہب کو قبر کے اندر برزخ کے عذاب میں مبتلا ہے۔ میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگا بہت ہی برا حال ہے، بہت ہی برا حال ہے، بڑے عذاب میں مبتلا ہوں، لیکن ہر پیر کے دن مجھے راحت ملتی ہے۔ ہر پیر کے دن یہ جو میری انگلی ہے اس سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، اس میں ٹھنڈک محسوس کرتا ہوں، اس کو منہ میں ڈال کر بھی سکون پاتا ہوں، اور یہ مجھے راحت ملتی ہے۔ پوچھا یہ راحت کیوں ملتی ہے؟ کہنے لگا کہ جب میرے بھائی کے یہاں بیٹا محمد پیدا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے بھتیجا جان کر اس کی پیدائش کی خوشی میں انگلی کے اشارے سے اپنی لونڈی ثویبہ کو آزاد کیا تھا۔ بس اللہ نے جشن آمد مصطفیٰ
منانے پر اگرچہ میں نے بھتیجا ہونے کا جشن منایا تھا، مجھ پر پیر کے دن اس انگلی سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، غور فرمائیے کہ اس نے تو بھتیجے کی آمد کی خوشی منائی، اللہ تبارک و تعالی نے اس پر بھی اس کو جزا عطا فرمائی، اور جو حبیب اللہ مان کر خوشی منائے، جو محمد الرسول اللہ مان کر خوشی منائے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے یہاں اس کو کتنی بڑی جزا ملے گی۔ کیوں نہ ہم خوشیاں منائیں آمد سرکار پر، بو لہب جیسے کو بھی ملتی ہے جب اس پر جزا۔ محدثین کرام نے بی بی ثویبہ کو صحابیات میں شمار فرمایا ہے، کتب سیرت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پلانے کی وجہ سے ان کا بہت زیادہ احترام فرماتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو گیا تو آپ کے گھر میں بی بی ثویبہ آیا کرتی تھی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی ان کا بڑا احترام اور توقیر فرماتی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، یہ مکہ المکرمہ ہی میں تھی، آپ مدینے سے اپنی ماں کے لیے ملبوسات اور تحائف ارسال کیا کرتے تھے۔ اپنی ماں کو تحفہ دینا یہ سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور 7 ہجری میں جب غزوہ خیبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے وصال کی خبر ملی، تو جب غزوہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ تشریف لائے، آپ نے معلوم کیا کہ میری ماں بی بی ثویبہ، ان کے کوئی رشتہ دار ہوں تاکہ میں ان کے ساتھ حسنی سلوک کروں، ان کی خدمت کروں، ان سے تعاون کروں، ان سے بھلائی کروں، مگر آپ کو بتایا گیا ان کے رشتہ داروں میں سے بھی کوئی موجود نہیں ہے۔ اور لیکن یہاں سے یہ بات تو پتہ چل گئی کہ اگر ماں رضائی بھی ہو تو اس کے رشتہ داروں سے بھی حسن سلوک کا حکم ہے۔ چہ جائے کا کہ حقیقی ماں کے رشتہ داروں کو اگنور کیا جائے، ان سے بدسلوکی کی جائے، ان سے قطع تعلق کیا جائے، یہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کی ایک جھلک اپنی ماں حضرت بی بی ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بیان ہوئی۔ اب آپ کی دوسری رضائی ماں سیدتنا حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے۔ امام المحدثین خاتم المحققین سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نقل فرماتے ہیں کہ بی بی ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ تھیں اور دائیہ تھیں، جو اپنی گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ کی پرورش فرمایا کرتی۔ ان کا نام اصل میں برکت ہے۔ کیا نام ہے؟ برکت۔ اور کنیت جو ہے وہ ام ایمن ہے۔ ہوا یہ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے والد ماجد کی طرف سے ملی تھی، اور بعض روایتوں میں ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ کی طرف سے ملی تھی۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی مبارکہ سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوئی تو سرکار نے انہیں آزاد فرما دیا، اور ان کی شادی عبید بن زید بن عمرو کے ساتھ فرما دی۔ ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ایمن رکھا گیا، اس لیے آپ کی کنیت ام ایمن کہلائی۔ اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر یہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ
حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں اور ان سے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کیا فرماتے تھے، یہ آپ نے قول یاد کرنا ہے۔ آپ فرماتے تھے امی بعد امی، کیا فرماتے تھے؟ کیا فرماتے تھے؟ کہ یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے، یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ اب تیسری آپ کی رضائی والدہ، رضائی ماں سیدتنا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے آپ کا حسن سلوک، اس کے بارے میں تو ایک ہی حدیث پاک آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ سیدنا حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بیٹھا ہوا تھا، دیگر صحابہ بھی تھے، وہاں ایک خاتون تشریف لائیں، فبسط النبی رداءہ، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھا دی، فقعدت علیہ، جس پر وہ تشریف فرما ہو گئی، اور جب وہ تشریف لے گئیں تو کہا گیا کہ یہ وہ ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ یہ تو ترمذی شریف کی حدیث پاک کے الفاظ آپ کو بیان کیے گئے، اب اس کی شرح ذرا وہ سماعت فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ جو دو عمل بیان ہوئے کہ آپ نے ان کی آمد پر اظہار مسرت بھی فرمایا اور ان کی آمد پر قیام بھی فرمایا اور اپنی چادر مبارک بھی بچھائی، اس سے پتہ چلا کہ قیام تعظیمی قیام جائز ہے۔ کسی بزرگ کے لیے، کسی کے ذکر خیر کی عظمت کے لیے تعظیمی قیام کرنا یہ جائز ہے۔ ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، یہ آپ کے سلام اور ذکر کی عظمت کو دیکھتے ہوئے قیام کرتے ہیں، اسے قیام تعظیمی کہا جاتا ہے۔ تو قیام تعظیمی میرے آقا نے تو اپنی والدہ کے لیے فرمایا، ہم تو خود سرکار کے لیے کر رہے ہیں۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ انسان خواہ کتنا ہی عظمت والا ہو، کتنی ہی شان و شوکت والا ہو، مگر اپنے مربی جس نے اسے پالا، جس نے اس کی تربیت کی، اس کا احترام اس پہ لازم رہتا ہے۔ وہ جتنا عظمت والا ہو اپنے مربی کا احترام کرے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دیکھو یہ تو وہ آستانہ ہے جہاں جبریل امین بھی خادمانہ شان سے حاضری دیتا ہے۔ زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، مقام عرش ان کا فلک فرش ان کا ملک خادمان سرائے محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ جہاں روح الامی بھی بے اجازت آ نہیں سکتے، یقیناً ہے جہاں بھر میں وہ کاشانہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس کاشانہ پر جب ماں آئی ہے، جب ماں چل کر آئی ہے تو قیام ہو رہا ہے، اور قیام بھی کون کر رہا ہے؟ امام الانبیاء۔ اور جو چادر مبارک اوڑھی ہوئی تھی وہی چادر مبارک اپنی ماں کے لیے بچھا دی۔ فرماتے اس میں ہم لوگوں کو تعلیم ہے کہ جب دودھ پلانے والی دائی کا یہ ادب و احترام ہے تو سگی ماں کا ادب و احترام کیسا چاہیے۔ اور یہ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو واقعہ ہے، یہ جنگ حنین کا واقعہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے فارغ ہوئے تھے، جماعت صحابہ میں تشریف فرما تھے کہ بی بی صاحبہ تشریف لے آئیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو گئے، چادر شریف بچھا دی، اور جب تک وہ تشریف فرما رہی
انہی کی طرف رخ کر کے بیٹھے رہے، انہی سے گفتگو کرتے رہے، کسی کی طرف بھی متوجہ نہیں ہوئے۔ قرآن نے اب کہا نا کہ ماں باپ کے آگے نرم دلی سے عاجزی کے بازو بچھاؤ۔ میرے آقا عمل کر کے دکھا رہے ہیں کہ آپ جب ماں بیٹھی تھی نہ ادھر دیکھا، کسی کی طرف نہ دیکھا، ماں کی طرف ہی متوجہ رہے، انہی سے کلام کرتے رہے، کسی اور سے کلام نہ فرمایا۔ اور جب وہ واپس جانے لگی ان کو بہت سے ہدایہ دیے، تحائف دیے، اور پھر کچھ دور ان کے ساتھ پیدل چل کر گئے، ان کے ساتھ انہیں جو رخصت کرنے لگے، خود پیدل چل کے ان کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اور پھر کسی صحابی نے یہ کہا کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے۔ امام المحدثین خاتم المحققین سیدنا شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت البقیع میں، قبرستان بقیع میں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا چھوٹا سا قبہ مزار بنا ہوا تھا، اور اسے قبہ حلیمہ سعدیہ کہا جاتا ہے۔ حضرت امام المحدثین کے دور تک وہ قبہ موجود تھا، لیکن افسوس جس طرح نجدی ظالم حکمرانوں نے صحابہ کرام کے مزارات کو شہید کر دیا، اسی طرح ہمارے آقا کی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ کے مزار کو بھی شہید کر دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر تفصیل سے ہمارے رسالے رضاعت مصطفیٰ، ذکر رضاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، وہاں ملاحظہ فرمائیں۔ اب آئیے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو بیٹی ہیں سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ حضور کی رضائی بہن ہیں۔ رضائی ماؤں سے تو حسن سلوک آپ نے سن لیا، اب آؤ بہن کے ساتھ حسن سلوک، اور دیکھو جب رضائی بہن کے ساتھ یہ حسن سلوک ہے تو حقیقی بہن کے ساتھ حسن سلوک کیسا ہونا چاہیے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ یہ حضرت شیمہ جو تھی حضرت حلیمہ کی بیٹی ہیں، اور جب سرکار ان کے گھر میں تھے تو یہ بھی ان کو گود میں لے کر لوریاں سنایا کرتی، اور اس کا ذکر خیر رسالہ ذکر رضاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ غزوہ بنی حوازن کے دوران حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ جنگی قیدیوں میں شامل تھی، یہ جنگی قیدیوں میں شامل تھی۔ جب انہیں قید کیا گیا، انہوں نے مسلمان سپاہیوں سے کہا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں تمہارے آقا کی بہن ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آپ کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ انہوں نے آ کر عرض کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے پہچانتے ہو، میں آپ کی بہن ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش آمدید کہا، اظہار مسرت فرمایا، اور اپنی اس بہن کے لیے اپنی چادر بچھا دی، اپنی اس بہن کو اس چادر پر بٹھایا، اور پھر وہ گزرے ہوئے حالات یاد کیے تو آپ کو رونا آ گیا، آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن سے فرمانے لگے کہ اگر تم پسند کرتی ہو تو میرے پاس ہی ٹھہر جاؤ، یہیں رہائش رکھو، یہاں تمہارا اکرام کیا جائے گا، بڑا احترام کیا جائے گا، بڑا خیال رکھا جائے گا، اور میں تمہیں بڑی محبت سے رکھوں گا۔ ان بھائیوں کے لیے درس عبرت ہے کہ اگر کسی وجہ سے بہن شادی کے بعد گھر آ جائے تو بھائی لڑتے ہیں، تو ہم پر مصیبت بن گئی، عذاب بن گئی، نکالنے کے لیے جھگڑے کرتے ہیں، اور یہاں ہمارے نبی اپنے بہن کو فرما رہے ہیں کہ تم میرے پاس رہو، تمہیں محبت سے رکھا جائے گا، تمہارا اکرام کیا جائے گا، تمہارا خیال رکھا جائے گا، اور اگر تم واپس جانا چاہتی ہو وہ تمہاری خوشی ہے، اگر تم خوشی سے واپس جانا چاہتی ہو تو میں تمہیں تمہاری قوم کے پاس پہنچا دوں گا۔
تو بی بی شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگی کہ حضور میں اپنی قوم کی طرف ہی جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے وہاں پہنچا دیں۔ انہوں نے اسلام بھی قبول کیا، مسلمان ہو گئیں۔ سرکار نے ان کو تحائف سے بھی نوازا، 3 غلام عطا کیے، 1 کنیز عطا کی، بہت سارے اونٹ اور لونڈیاں اور بکریاں، بہت سارے اونٹ اور بکریاں عطا فرمائیں، اور بڑی عزت کے ساتھ رخصت فرمایا۔ بہنوں کی خدمت کرنا بھی حضور کی سنت ہے۔ تو میرے محترم بھائی اور بزرگوں، ان مذکورہ واقعات میں غور کیجئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی رضائی ماں اور بہن کے ساتھ حسن سلوک کو ملاحظہ فرمائیے کہ ان کی آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے لیے قیام فرمانا، اپنی چادر اقدس کو بچھانا، ان سے محبت سے پیش آنا، ان سے نرم گفتگو فرمانا، ان کے ہوتے ہوئے کسی کی طرف متوجہ نہ ہونا، انہیں ہدایہ اور تحائف سے نوازنا، انہیں رخصت کرتے ہوئے ان کے ساتھ پیدل چل کر جانا، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک روا رکھنا، اس میں ہمارے لیے واضح درس ہے کہ جب رضائی ماں بہن کے ساتھ حسن سلوک کا یہ عالم ہے تو حقیقی ماں بہن بھائی باپ کے ساتھ حسن سلوک کیسا ہونا چاہیے ہے سوچنے کی بات۔ اسے بار بار سوچ۔ افسوس آج تو حقیقی ماں کو دھتکارا جاتا ہے، اس کو کہتا تم چپ کہو کے بیٹھو، بس ہر وقت ٹٹر بولتی رہتی ہو، یوں ان کو ڈانٹ دیا جاتا ہے، جو ہم کہہ رہے وہ بھی سن لو، ہماری بھی سن لیا کرو، ہر وقت خود بولتی رہتی ہو۔ اس طرح ان سے جھگڑا کیا جاتا ہے، بدتمیزی کی جاتی ہے، ان کی توہین کی جاتی ہے، ان کی بے ادبی کی جاتی ہے، گستاخی کی جاتی ہے، اور ماؤں کو دیکھا ہے کہ 8 آنسو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ بچوں کی بدسلوکی پہ مائیں روتی ہے، گریہ کرتی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہماری اولاد سلوک کر رہی ہے۔ اور ایسے بھی بدبخت ہیں بیوی کے چڑھائے میں آ کر، بچوں کے چڑھائے میں آ کر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ماں کے ساتھ جھگڑے کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، ان کو دھمکیاں لگاتے ہیں کہ آئندہ اگر ایسا کیا گھر سے نکال دیں گے، اپنا بندوبست اور کوئی کر لو۔ ایسی گستاخ اولاد کو ڈر جانا چاہیے، خوف کھانا چاہیے کہ اگر اللہ تعالی، وہ اللہ جس نے اپنے حق کے ساتھ ماں باپ کے حق کو بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ اپنے حق کے ساتھ اور والدین کا حق بیان کیا۔ اگر اللہ تعالی نے ایسی گستاخ بے ادب اولاد کی روزے قیامت پکڑ فرما لی، کیا جواب ہوگا ان کے پاس؟ کیا علت بیان کریں گے ماں باپ کو دھتکارنے کی، بہن بھائیوں کی حقوق ضبط کرنے کی؟ الامان والحفیظ، اگر اللہ تعالی نے اس گستاخ اولاد کو اٹھا کر دوزخ میں پھینک دیا، کیا ہوگا؟ مجھے بتاؤ۔ آج ماں باپ کی خدمت کرنا، آج ماں باپ کا ادب کرنا، آج ماں باپ کی عزت کرنا، آج ماں باپ سے حسن سلوک کرنا، یہ آسان کام ہے؟ یا ان کے ساتھ بدسلوکی کر کے دوزخ کی آگ میں جلنا، دوزخ کے سانپوں اور بچھوؤں سے ڈسنا، یہ آسان کام ہے؟ اپنے آپ پر رحم کھاؤ اور ماں باپ کو مت ستاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، حضرت سلیمان بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آ کے کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے ایک ایسے راستے پر سفر کیا ہے، ایک ایسے راستے پر سفر کیا ہے کہ وہ پتھر اتنے گرم تھے، اگر ان پر گوشت ڈالا جاتا وہ گوشت جل کر بھن کر کباب ہو جاتا۔ ایسے راستے پر 6 میل تک
میں اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر لے کر گیا ہوں، فہل ادیت شکرہا، کیا میں نے اپنی ماں کا شکر ادا کر دیا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلہ ان یکون بطلقۃ واحدہ، تیرے پیدا ہونے میں جس قدر دردوں کے جھٹکے تیری ماں نے اٹھائے، شاید ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے۔ غور تو کیجئے، 6 میل تک کندھے پر بٹھا کر گرم ترین پتھروں پر لے جانے والے کو بھی کہہ دیا، شاید اب بھی کنفرم نہیں کیا، شاید ان جھٹکوں میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے۔ اب بتاؤ، کیا کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا؟ آج اگر ماں باپ کو 4 پیسے کوئی دے دے، وہ سمجھتا ہے میں نے حق ادا کر دیا، وہ گھراتا ان کے آگے۔ ماں باپ کا حق ادا تو ہم کر ہی نہیں سکتے۔ اب آخر میں فتوی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ سن لیجئے، میرے آقا امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک استفتاء کے جواب میں والدین کے حقوق اور ان کے حسن سلوک سے متعلق 21 احادیث طیبات نقل فرمائیں، اور اس کے بعد پھر فرمایا بالجملہ والدین کا حق وہ نہیں کہ انسان اس سے کبھی عہدہ برا ہو، وہ اس کی حیات و وجود کے سبب ہے، تو وہ جو کچھ نعمتیں دینی و دنیاوی پائے گا سب ان کے طفیل میں ہوئی۔ کیا دلیل بیان کی کہ یہ جو زندہ ہے کس لیے، یہ جو پیدا ہوا کس لیے، انہی کے سبب۔ اب جس سبب سے اسے زندگی ملی، وہی جب جو نعمتیں پائے گا دینی یا دنیاوی، وہ ماں باپ کے طفیل ہی قرار پائیں گی، کیونکہ ہر نعمت و کمال وجود پر موقوف ہے، اور وجود کے سبب یہ ماں باپ ہیں، تو ماں باپ ہونا ہی، اگرچہ وہ کچھ بھی نہ کرے، نہ ماں دودھ پلائے، نہ باپ پرورش کرے، اگرچہ کچھ بھی نہ کرے، وہ جا کر کہیں اور پلتا رہے، صرف ماں باپ ہونا ہی اتنا بڑا ان کا یہ احسان اور کمال ہے، ایسا عظیم حق ہے کہ جس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، جس سے بندہ بری ذمہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اگر ماں باپ پرورش کرے، ماں دودھ پلائے، آرام اسے عطا کرے، تکلیفیں اٹھائے اس کے پالنے میں، باپ مشقتیں جھیلے، تو پھر ایسی ماں اور ایسے باپ کا حق کیسے ادا کیا جا سکتا ہے؟ خلاصہ یہ کہ اس اولاد کے لیے اللہ و رسول کے ماں باپ سایہ ہیں، سایہ خدائے ذوالجلال جو ترانہ پڑھتے ہو، یہ ماں باپ ہیں، سایہ خدائے ذوالجلال یہ ماں باپ ہیں، اور اللہ کی ربوبیت اور رحمت کے یہ مظہر ہیں۔ اور لہذا قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کا ذکر کیا، انشکر لی ولی والدیک۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اب تک جو ماں باپ کو ستایا، ان کی دل آزاری کی، ان کی بے ادبی کی، ان کی توہین کی، ان کے دلوں کو دکھ پہنچایا، آپ آج ہی اپنے ماں باپ ان سے معافی مانگ لو، اور آج سے عہد کرو ہم اپنے ماں باپ کی توہین نہیں کریں گے، ہم اپنے ماں باپ کو نہیں ستائیں گے، ان کو ان کی بے ادبی نہیں کریں گے، ان کا ادب و احترام کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ اب آخر میں ایک بات اور سن لیں، ہاں اگر ماں باپ خلاف شرع کام کا حکم دے یا شریعت کے حکم پر عمل کرنے سے روکیں، تو اب ان کی اطاعت نہیں ہوگی اس کام میں، باقی جائز کاموں میں تو اطاعت ہوگی، خلاف شرع کام میں ماں باپ تو کیا کسی کی بھی اطاعت نہیں ہوگی۔ تو لہذا اگر ماں باپ خلاف شرع بات کریں
لڑیں گے نہیں، جھگڑیں گے نہیں، بدتمیزی نہیں کریں گے، لیکن خلاف شرع کام بھی نہیں کریں گے۔ اللہ کی اطاعت کریں گے، رسول کی اطاعت کریں گے، خلاف شرع کام میں ماں باپ کی اطاعت نہیں کریں گے۔ اب یہاں آخری بات یہ بھی سن لیں، جب ماں باپ کے ادب و احترام کا یہ عالم ہے تو ماں باپ سے بڑا حق تو مرشد کامل کا ہے، ان کے ادب کا اور ان کی اطاعت کا عالم کیا ہوگا، اور ان سے بڑا مقام تو ائمہ کرام کا ہے، صحابہ کرام کا ہے، اہل بیت کرام کا ہے، تو ان کی عظمت اور عزت اس کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح سے باادب بنائے، اور ہم سے اب تک جو گستاخیاں، بے ادبیاں، غلطیاں، کوتاہیاں ہوئیں انہیں معاف فرمائے، اور ہمیں ماں باپ کا، مرشد کامل کا، صحابہ کرام کا، اہل بیت کرام کا، انبیاء کرام کا، بزرگان دین کا ادب و احترام کرنے والا اپنا پسندیدہ بندہ بنائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔